لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی المکی المدنی القرشی الہاشمی الابتہی مولانا و مولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی مع الحق والحق مع علی۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ عزیزان محترم، بزرگان دین و ملت، ایصال ثواب کے حوالے سے یہ مجلس منعقد ہوئی ہے۔ سب سے پہلے آپ حضرات کی بارگاہ میں عرض کر دوں کہ کائنات میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جسے موت نہیں آنی ہے، حتیٰ کہ اس شخص کو بھی موت آ گئی کہ جو رحمت للعالمین بن کر آیا تھا۔ جملے کو مزید واضح کر دوں کہ جو اللہ کے نور میں خلق ہوا تھا اسے بھی موت آ گئی۔ لہٰذا عزیزان محترم، موت کا مزہ ہر انسان کو چکھنا ہے۔ پروردگار ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ آپ حضرات سب سے پہلے 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جناب سید اکبر مہدی صاحب کی روح کو اصحال فرما دیں۔ ابن سید مہدی علی۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، بہت مختصر سے وقت میں انشاءاللہ 2-4 معروضات آپ کی سماعتوں کے نظر کرتا ہوں۔ رسول السلام کا ارشاد گرامی ہو رہا ہے، علی مع الحق والحق مع علی۔ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ رسول السلام کا یہ ایک جو جملہ ہے، یا اس کو دعا کہہ لیجئے، اس لیے کہ یہ دعائیہ کلمات میں بھی آیا ہے کہ اس وقت رسول السلام دعا بھی فرما رہے تھے۔ تو رسول السلام کا یہ جملہ، یہ ایک سند ہے، یہ ایک دلیل ہے، مکمل دلیل ہے کہ علی حق ہیں اور ساتھ بھی علی کے حق ہی ہے۔ لیکن عزیزان محترم، رسول السلام کی دوربینی کا ذرا نظارہ کیجئے کہ رسول السلام، ظاہر سی بات ہے، ابتدا سے لے کر انتہا تک کا جس کے سینے میں علم ہو، وہ کیسے نہ یہ جملہ کہے۔ اسی لیے رسول السلام نے صرف یہی کہہ کر خاموش نہیں ہوئے کہ علی مع الحق والحق مع علی، کہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ اس لیے کہ رسول کو پتا تھا کہ عجیب عجیب طرح کے اذہان کائنات میں وجود پائیں گے، لہٰذا رسول السلام نے یہیں پر خاموش نہ ہو کر ایک جملہ آگے کہا۔ رسول السلام نے کہا کہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہیں، لیکن مجھے پتا ہے کہ لوگ اعتراض کریں گے کہ ظاہر سی بات ہے، انسانی فکر ہے، ہم بھی اپنی زبان سے یہی کہتے ہیں، ہم حق کے ساتھ ہیں۔ کون نہیں کہتا کہ ہم حق کے ساتھ نہیں ہیں؟ ہر انسان یہی کہتا ہے کہ ہم حق کے ساتھ ہیں، لیکن وجود حق کی کیسے آگاہی ہو، کیسے پہچان ہو، کیسے وہ سامنے اور ظاہر ہو کہ واقعاً حق اصل یہی ہے،
مولا کائنات نے آگے بڑھ کر کیا خوبصورت جملہ کہا. مولا کائنات نے جناب ابوذر اور جناب عمار یاسر کے حوالے سے اور بھی دیگر صحابہ تھے وہاں پر رسول اسلام نے کہا دیکھو اگر تمہارے سامنے تمام کے تمام صحابہ، پوری توجہ رہے عزیزان محترم، اگر تمہارے سامنے تمام کے تمام صحابہ ایک رخ پر جا رہے ہوں، تمام کے تمام صحابی ایک قریے کی طرف جا رہے ہوں، ایک وادی میں جا رہے ہوں، لیکن اگر علی اکیلے کہیں اور جا رہے ہوں تو تم تمام صحابیوں کا ساتھ چھوڑ دینا، علی کا ساتھ پکڑ لینا. جناب عمار یاسر ہیں، جناب ابوذر ہیں، سوال کر لیے یا رسول اللہ آپ کی بات حق ہے، سر تسلیم خم ہے، لیکن اس کے باوجود سوال یہ ہے، ظاہر سی بات ہے رسول کی آواز پہ لبیک کہنا ہی تھا، لیکن لوگوں کو بتانے کے لیے جناب ابوذر نے سوال کیا، کہا یا رسول اللہ آپ وجہ بتا سکتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے بڑے سے بڑے صحابی ہیں ایک طرف، اور دوسروں کی نظروں میں تو علی بھی ایک صحابی کے مانند ہیں، لہٰذا اس بات کو واضح کرنا چاہ رہے تھے. جناب ابوذر نے سوال کر کے یہ واضح کر دیا، کہا یا رسول اللہ سوال یہ ہے کہ آخر مولا کائنات الگ سمت میں ہوں، تمام کے تمام صحابی الگ سمت میں ہوں، اور ہمیں تمام صحابیوں کا ساتھ چھوڑ کے علی کی طرف جانا ہے، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، علت کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ جب رسول اسلام سے سوال کیا تو رسول اسلام نے جواب دیا، کہا دیکھو علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، لیکن علی رسول السلام یہیں پر خاموش نہیں ہوئے، کہا دیکھو وجہ یہ ہے کہ تم علی کے ساتھ جانا کہ علی جہاں مڑیں گے حق کو انہی کے پیچھے مڑنا ہے. لہٰذا عزیزان محترم یہاں پر بات بالکل واضح اور ثابت ہو جاتی ہے کہ اب علی چاہے جہاں جائیں حق انہی کے ساتھ رہے گا، حق پیچھے پیچھے رہے گا. اب چاہے مسجد کے اندر دروازہ کھول دیا جائے وہ بھی حق، اب اگر کسی کو بزم سے اٹھا دیا جائے وہ بھی حق. لہٰذا اب علی کے تمام پہلو پہ نظر دوڑاتے چلے جائیے، جتنے علی کے فضائل و کمالات اور تمام دشمنان اہل بیت کو ذلیل و رسوا کرتے ہوئے نظر آئیں گے، کہیں پر حق سے جدا نہیں ہوتا علی. لہٰذا عزیزان محترم ایک جملہ بڑا خوبصورت مجھے یاد آ رہا ہے علامہ عقیل الغروی صاحب کا، کہ الحق مع علی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے. تو قبلہ نے اس کا ترجمہ بڑا خوبصورت کیا تھا. انہوں نے کہا کہ حق کسے کہتے ہیں؟ حق صرف انہوں نے حدیث کا ترجمہ کیا ہے، وہ آپ کے سامنے، اور باتیں میری. انہوں نے ترجمہ کیا کیا بڑا خوبصورت مجھے لگا، اس لیے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. انہوں نے فرمایا کہ رسول نے کہا الحق مع علی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ. حق کسے کہتے ہیں؟ پروردگار عالم کے 100 اور 99 اور بہت سارے نام گنائے گئے ہیں، ہزاروں نام، ان میں سے ایک نام حق بھی ہے. لہذا عزیزان محترم اگر کوئی یہ نہ ترجمہ کرتے ہوئے یہ بھی ترجمہ کر لے کہ علی اللہ کے ساتھ ہے، اللہ علی کے ساتھ ہے، تو اس ترجمے کو بھی کوئی کاٹ نہیں سکتا، اس ترجمے کو بھی کوئی غلط ثابت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ حق خدا ہے اور علی خدا کے ساتھ ہے، خدا علی کے ساتھ ہے. لہذا عزیزان محترم جناب عمار یاسر کے حوالے سے
رسول السلام کی ایک حدیث ہے، العمار مع الحق والحق مع العمار۔ اب یہاں سے بات بڑی پیچیدہ ہو گئی کہ کہاں رسول السلام علی کے حوالے سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ۔ یہاں تو رسول السلام جناب عمار یاسر، رسول السلام کے صحابی، ان کے حوالے سے کہہ رہے ہیں العمار مع الحق والحق مع العمار۔ عمار حق کے ساتھ ہیں اور حق عمار کے ساتھ ہے۔ یہ معتبر حدیث ہے رسول السلام کی۔ لوگوں میں چیمیں گوئیاں شروع ہو گئیں کہ آخر عمار حق کے ساتھ ہیں، تو پھر جب جنگ صفین کے موقع پر جناب عمار یاسر مولائے کائنات کی طرف تھے، پوری توجہ رہے، جناب عمار یاسر مولائے کائنات کی طرف ہیں، اور ادھر تمام کے تمام دشمن اہل بیت ہیں۔ لیکن ان لوگوں میں بھی کچھ ایسے افراد ہیں کہ جنہوں نے رسول کی حدیث کو سنا ہے، رسول السلام کی حدیث کو باقاعدہ طور پر سمجھا ہے۔ تو اب وہ حضرات پہنچے جو صفین کے میدان میں برسر پیکار تھا۔ ایک مرتبہ اس کے پاس پہنچنے کے بعد ان لوگوں نے کہا، معاویہ یہ بتاؤ کہ رسول نے ابھی چند دنوں پہلے، چند سال پہلے یہ فرماتے ہوئے ہم نے سنا ہے کہ العمار مع العلی مع الحق والحق مع العمار، عمار حق کے ساتھ ہے اور حق عمار کے ساتھ ہے۔ تو اب اس وقت جو عمار ہیں وہ علی کے ساتھ ہیں، لہٰذا رسول السلام یہیں پر خاموش نہیں ہوئے تھے۔ یہ حدیث بیان کرنے کے بعد یہ بھی کہا تھا کہ جدھر عمار ہوں وہی حق ہوگا، اور جدھر عمار نہ ہوں یا جو عمار کے مقابلے میں ہوں گے وہ باغی ہوں گے۔ اب جب اس شاطر اور چالاک معاویہ کے ذہن میں یہ بات آئی، اس کے سامنے جب لوگوں نے بیان کرنا شروع کیا، تو معاویہ بڑا چالاک قسم کا تھا۔ اس نے کہا، ہاں میں نے بھی سنا تو ہے، لیکن تم لوگ گھبراؤ نہیں، پریشان مت ہو، میں کوشش کر رہا ہوں عمار کو اپنی طرف لانے کی۔ میں اس لیے کہ ظاہر ہے رسول کی زبان سے یہ حدیث سننے والوں کو کیسے اب کاٹ سکتا ہے کہ نہیں یہ غلط ہے، لہٰذا اب یہی اس کے پاس راستہ تھا کہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ عمار کو اپنی طرف لا سکوں۔ لہٰذا کتنی دیر تک وہ کوشش کرتا، بڑی دیر تک کوششیں کرتا رہا، لیکن ظاہر عمار مولا کائنات کے چاہنے والے، رسول کے صحابی، اب ادھر لوگ آتے جاتے سوال کرتے جا رہے ہیں۔ معاویہ پریشان ہو گیا کہ اب کروں تو کیا کروں، جو بھی آ رہا یہی سوال کہ رسول نے ابھی کچھ دن پہلے فرمایا تھا کہ عمار حق کے ساتھ، حق عمار کے ساتھ، جدھر عمار ہوگا وہ حق ہوگا، جو عمار کے مقابل میں آئے گا وہ باطل پہ ہوگا، باغی ہوگا۔ اب تمام کے تمام لوگ پریشان ہیں، آخر کیا کیا جائے؟ معاویہ نے سب سے کہا، میں عمار کو بلانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن عزیزان محترم پوری توجہ رہے، میں جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ نجف اشرف، وہاں پر ایک عالم دین تھے جن کا نام ہے علامہ امینی، جو ہماری تشیع کے سب سے بڑے اور سب سے خوبصورت رائٹر ہیں، جنہوں نے الغدیر لکھا ہے۔ الغدیر ایک معتبر اور ایک مکمل کتاب ہے جس میں بڑے جوابات ہیں، بڑی دلیلیں ہیں غدیر کے حوالے سے۔ علامہ امینی نجف اشرف میں تھے، وہاں پر گرمی کی شدت تھی، اس گرمی کی شدت میں، دھوپ میں علامہ امینی اٹھے اپنے بستر استراحت سے، اور اٹھنے کے بعد بغداد کا سفر کیا۔ بغداد کا سفر، اس وقت کس طریقے سے آدمی بغداد پہنچتا ہوتا اللہ جانے،
اس لیے کہ ابھی بھی گرمی کے موسم میں 4 سے 5 گھنٹے میں بڑی مشکل ہو جاتی ہے نجف سے بغداد جانے میں، لیکن علامہ امینی نے گرمی کے موسم میں دوپہر کے وقت نجف سے نکلے اور بغداد پہنچے، اور جب بغداد پہنچے تو ایک اہل سنت کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب دروازہ کھٹکھٹایا تو اس میں سے ایک شخص نکلا، تو اس نے دیکھا کہ یہ تو اہل تشیع کے عالم دین نظر آتے ہیں، بظاہر پہچانتا تو تھا نہیں۔ اس نے کہا جی حضور فرمائیے۔ علامہ امینی نے کہا کہ تمہارے گھر پہ کسی شخص نے مولائے کائنات کی فضیلت میں ایک کتاب لکھی ہے، میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے فوراً کہا فضلو، تفضل، تشریف لائیے۔ علامہ امینی گھر میں پہنچے اور بیٹھنے کے بعد جو گھر کے افراد تھے وہ سب کے سب کمرے میں آئے، اور ہر آدمی گھر کا ہر فرد علامہ امینی کے چہرے پر دیکھ رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اگر ہمارے گھر میں کوئی نیا اجنبی آدمی آ جائے تو ہر آدمی آ کر بیٹھ جائے گا، کونے میں کھڑا ہو کر ان کے چہرے پر ٹکٹکی لگائے ہوگا، ان کے چہرے کی طرف دیکھتا ہوگا کہ آخر وجہ کیا ہے کہ یہ ہمارے گھر پہ آئے۔ سب لوگ ان کے چہرے کو حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ علامہ امینی نے سر کو اٹھایا اور کہا کہ تم میں سے کون ہے کہ جس نے مولائے کائنات کے حوالے سے مولائے کائنات کی فضیلت میں کتاب لکھی ہے؟ تو اس میں ایک ڈاکٹر تھا جو اہل سنت کے حوالے سے عالم بھی تھا، لیکن اصل پیشہ اس کا ڈاکٹری۔ اس نے کہا سرکار ہم نے لکھی ہے کتاب۔ کہا مجھے پتا ہے کہ تم نے کتاب لکھی ہے، لیکن میں نجف اشرف سے اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہیں ایک بات کی طرف اشارہ کر سکوں۔ کہا جی فرمائیے کیا بات ہے؟ کہا تم مجھے کتاب دکھا سکتے ہو؟ کہا ابھی چھپی نہیں ہے۔ کہا مجھے پتا ہے ابھی چھپی نہیں ہے، لیکن جتنی بھی ہو چکی ہے میرے قریب لاؤ۔ وہ گیا اور تمام کے تمام اوراق، تمام کے تمام صفحات لے کر آیا اور علامہ امینی کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ علامہ امینی نے ایک مرتبہ 2-4 صفحوں کو پلٹا، الٹا، نظر ثانی فرمایا اور سرسری نگاہ دیکھ کر ایک مرتبہ کتاب کو بند کر دیا۔ کتاب کے جملے ہیں کہ علامہ امینی نے اس کتاب کا کوئی مطالعہ نہیں کیا، علامہ امینی نے بیٹھ کر اس کو باقاعدہ طور پر پڑھا نہیں، بلکہ چند اوراق پلٹے تھے اور بند کر دیے، اور اس کے بعد گھر کا ہر فرد متعجب نگاہوں سے دیکھتا ہوا نظر آتا ہے کہ اب علامہ امینی کی زبان کھلے گی، جملے نکلیں گے، اور ہمیں کم سے کم پتہ چلے گا کہ نجف سے بغداد تک یہ علامہ امینی کیوں آئے۔ اب علامہ امینی نے کتاب کو بند کرنے کے بعد کہا تم نے کتاب میں ایک مقام پر ایک مولائے کائنات کی حدیث کوٹ کی ہے۔ کہا کون سی حدیث؟ کہا علی مع الحق والحق مع علی۔ تم نے یہ کتاب میں ایک جگہ یہ حدیث کوٹ کی ہے؟ تو کہا ہاں بے شک، یہ مولائے کائنات کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو علامہ امینی نے کہا بے شک، اس میں کوئی شک نہیں، نو ڈاؤٹ کہ یہ بہت بڑی فضیلت ہے مولائے کائنات کی جو رسول کی زبانی، لیکن ایک حدیث شاید تم نے پڑھی ہو، الحق مع العمار والعمار مع الحق۔ تو اس نے کہا ہاں یہ حدیث تو ہم نے سنی ہے، یہ حدیث تو ہم نے پڑھی ہے، لیکن اس پہ ہمیں یقین نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اسلام نے جو حدیث آقا کے حوالے سے فرمائی، اب وہ غلام کے حوالے سے کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک ہی حدیث، ایک ہی جملہ، وہی آقا کے حوالے سے، وہی غلام کے حوالے سے، ظاہر سی بات ہے چاہے علی کے سامنے جتنے بھی ہوں، وہ صحابی ہوں یا چاہنے والے ہوں، ہیں تو غلام۔ لہٰذا اس شخص نے کہا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی۔ تو علامہ امینی نے کہا کہ دیکھو
یہ رسول اسلام کی حدیث سچ ہے کہ العمار مع الحق والحق مع العمار، عمار حق کے ساتھ ہے اور حق عمار کے ساتھ ہے، بلا شبہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب سب پریشان ہو گئے کہ پھر مولا کائنات کے حوالے سے اس میں فضیلت کے کوئی گوشے نظر نہیں آتے۔ ظاہر سی بات ہے اگر رسول نے غلام کے لیے وہی جملے کہے تو مولا کائنات کی کوئی فضیلت ہی نہیں ہوئی۔ اگر غلام کے حوالے سے ایک جملہ کہا اور وہی جملہ رسول نے علی کے بارے میں کہا تو اب کیا فائدہ؟ اس کا کیا فلسفہ ہے، کیا عزت ہے، کیا مرتبہ ہے؟ دونوں تو برابر ہو گئے۔ ایک مرتبہ علامہ امینی نے سارے گھر کے افراد کو متوجہ کر کے ایک جملہ کہا دیکھو مجھے پتا تھا کہ اس مقام پر آنے کے بعد تم سب حیران کے، پریشان ہونے کے علاوہ کچھ کر نہیں سکتے، لہٰذا میں گرمی کی شدت میں نجف اشرف سے بغداد تک کا سفر کر کے تمہیں اس بات کی دلیل دینا چاہتا ہوں کہ رسول السلام نے ان دونوں حدیثوں میں فرق کیا بیان کیا ہے۔ اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے اہل سنت کا رائٹر وہ بھی کتاب لکھ رہا ہے مولا کائنات کی فضیلت کے حوالے سے، اور مولا کائنات کی فضیلت ایسی آیا ہو کہ جو ہر انسان چاہے گا، ہر علی کا چاہنے والا چاہے گا کہ پھر اس پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، اس پہ کوئی اشکال نہ کر سکے۔ لہٰذا علامہ امینی نے کہا کہ دیکھو رسول نے علی کے بارے میں بھی وہی کہا، جناب عمار کے بھی بارے میں وہی کہا، دونوں ہستیوں کے بارے میں ایک ہی جملہ کہا، علی مع الحق عمار مع الحق، عمار حق کے ساتھ، علی حق کے ساتھ، حق عمار کے ساتھ، عمار حق کے ساتھ۔ لیکن عزیزان محترم، علامہ امینی نے، اب جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے، علامہ امینی نے پورے گھر کو متوجہ کر کے ایک جملہ دیا، کہا دیکھو رسول فرق بیان کرنا چاہتے ہیں، وہ فرق یہ ہے کہ علی وہ ہے کہ جس کے پیچھے پیچھے حق چلتا ہے، عمار وہ ہے جو حق کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد والے عمار وہ ہیں جو حق کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، اور حق تو رسول نے کہہ دیا، پروردگارا، رسول نے دعائیہ کلمات میں باقاعدہ طور پر اسی انداز میں ارشاد فرمایا، پروردگارا جدھر علی مڑے حق ادھر ہی موڑ دے، حق اسی سمت موڑ دے، حق اسی جانب موڑ دے۔ لہذا عزیزان محترم، امام حسین علیہ السلام کا ایک قول یاد آ رہا ہے حق کے حوالے سے۔ امام نے فرمایا کہ انسان کی عقل کامل ہی اس وقت ہوتی ہے کہ جب وہ حق کو پا لیتا ہے، جب وہ حق کو پا لیتا ہے۔ اور حق کون ہے؟ علی ابن ابی طالب، حلال مشکلات۔ عزیزان محترم، یہ علی کا مرتبہ اور علی کی فضیلت لوگوں نے بڑی کوشش کی کہ اس کو گھٹایا جائے، اس کو کم کیا جائے، اس کی فضیلتوں میں جگہ جگہ پر دوسری باتوں کو داخل کرنے کی کوشش کی، لیکن علی کے فضائل کو نہ دور رسول میں کسی نے گھٹایا اور نہ ہی آج کے دور میں کوئی گھٹا سکتا ہے، اس لیے کہ پروردگار عالم جس کے ذکر کو باقی رکھے اس کے ذکر کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ اور یہ ذکر اہل بیت ہم تو ایک ذریعہ ہیں، باقی خدا رکھتا ہے۔ عزیزان محترم، پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم اور آپ ذکر اہل بیت مسلسل کر رہے ہیں اور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
چند روز پہلے 2 روز پہلے آپ حضرات باقاعدہ مجلسوں میں شرکت کرتے رہے، مصائب سنتے رہے مولا کائنات کا۔ جس طرح مولا کائنات کی فضیلتیں ہیں، جس طرح مولا کائنات کی عظمتیں ہیں، اسی انداز سے مولا کے مصائب بھی ہیں، اسی عظیم اور اسی بزرگ ہستی کے بڑے دردناک مصائب ہیں۔ دیکھیے، مصائب صرف یہ نہیں ہوتا کہ اس انسان کے اوپر آئے، بلکہ ہر اس چیز کو مصائب کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسان کا دل دکھے، انسان کو تکلیف پہنچے، انسان کو اذیت ہو، انسان کرب محسوس کرے۔ اور علی وہ ہستی ہے کہ جو رسول کے بعد مسلسل کرب کی حالت میں ہے، حتیٰ کہ علی اس کائنات سے گزر گئے، لیکن کبھی حسن کے جنازوں پہ تیر، کبھی حسن کے 72 ٹکڑے، کبھی امام حسین علیہ السلام کو مدینہ چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، کبھی کربلا میں امام حسین کے اوپر پانی کو بند کیا گیا، کبھی کربلا میں امام حسین علیہ السلام کو اور تمام اہل حرم کو بھوکا اور پیاسا رکھا گیا۔ ذرا تصور کریے کہ جس کوفے میں علی کی حکومت تھی، اگر وہی کوفے کے لوگ علی کی اولاد پہ ظلم ڈھائیں تو کیسا محسوس ہوگا انسان کو، کیسا محسوس کر رہا ہوگا وہ علی، کہ جس علی نے پورے کوفے کی ایسی پرواہ کی، ایسی پرواہ کی کہ جس کے گھر گھر میں اناج بویا، جس کے گھر گھر میں لباس پہنچایا، جس کے گھر گھر میں کھانا دیا، جس کے گھر گھر کے لوگوں کو مال غنیمت تقسیم کیا، جہاں کی عورتیں کہتی تھیں کہ جب علی جنگ سے واپس آتے تھے تو ہم سیر ہو کر کھجور کھاتے تھے، لیکن علی کے گزرنے کے بعد ارے ان کی اولادوں کو ایسا ظلم ڈھایا گیا، جزاک اللہ جزاک اللہ، ایسا ظلم ڈھایا گیا کہ زینب و ام کلثوم آواز دے رہی ہیں، بھیا کیا تمہارا کوئی چاہنے والا نہیں ہے؟ کیا تمہارا کوئی دوست نہیں ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے حبیب ابن مظاہر کو بلایا تھا۔ حبیب ابن مظاہر ہم جیسے انسان تھے، لیکن حسین نے کہا رجل فقیہ، تمہیں حسین بلا رہا ہے، تمہیں بچپن کا دوست آواز دے رہا ہے۔ میں اس وقت نرغہ عادہ میں ہوں، سرزمین کربلا پر ہوں۔ جناب حبیب ابن مظاہر نے پتہ ہے علی کی محبت میں پہلے بھی ایک مرتبہ جان دے چکے ہیں۔ جملہ سنو گے، جب حبیب ابن مظاہر کا بچپنا تھا، حسین آئے اور آنے کے بعد جب حبیب ابن مظاہر کو زندہ کیا، واقعہ اگر نہ سنے ہو تو 2 جملے میں کہتا ہوں کہ حبیب ابن مظاہر حسین سے بڑا عشق رکھتے تھے، اپنے بابا سے کہتے تھے بابا حسین کو بلائیے، بابا میرے حسین کو بلائیے۔ جب حبیب ابن مظاہر کے والد محترم نے مولا کائنات سے کہا کہ اپنے بیٹے کے ساتھ میرے گھر پر ذرا دعوت پہ تشریف لائیے، اور جب امام حسین آنے لگے تو جناب حبیب ابن مظاہر کی محبت پیش کرتا ہوں۔ جناب حبیب ابن مظاہر نے بچپنے کے عالم میں، کمسنی کے عالم میں چھت پہ چلے گئے، اور چھت پہ پہنچنے کے بعد حسین کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اب میرا آقا آ رہا ہے، اب میرا محبوب
محبوب آ رہا ہے، اب میرا دوست آ رہا ہے۔ ارے اسی عالم میں اتنی محبت تھی، اتنی چاہت تھی، اتنی انسیت تھی کہ ارے حبیب ابن مظاہر کا قدم لڑکھڑایا اور چھت سے گرے، حبیب ابن مظاہر شہید ہو گئے۔ حسین گھر پر آئے اور آنے کے بعد مولا کائنات نے کہا تمہارا بیٹا حبیب ابن مظاہر نہیں دکھ رہا ہے۔ تو جناب حبیب ابن مظاہر کے والد محترم نے کہا کہ ایسا ایسا واقعہ ہو گیا۔ اب جیسے ہی کہا ہے مولا کائنات نے کہا کہ ذرا اس کی لاش کو لاؤ۔ اب جیسے ہی حبیب ابن مظاہر کو لایا گیا، امام حسین علیہ السلام نے دستے دعا بلند کیا اور پروردگار عالم سے کہا پروردگار عالم یہ میرا حبیب ہے، اسے زندہ کر دے۔ ارے چند لمحے نہیں گزرے تھے کہ حبیب کھڑے ہوئے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ جب اس حسین نے آواز دی حبیب ابن مظاہر کو، تو حبیب ابن مظاہر اس وقت کوفے میں اپنی زوجہ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول کر رہے تھے۔ جناب حبیب ابن مظاہر نے خط کو لیا، پڑھا، آنکھوں سے لگایا، اور ایک مرتبہ جب بند کر کے رکھنے لگے تو زوجہ نے پوچھا کس کا خط ہے؟ کہا حسین کا خط ہے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا نرغے عدا میں ہے۔ کہا کیا کہا ہے؟ کہا نصرت کے لیے بلایا ہے۔ کہا کیا ارادہ ہے؟ جانا ہے یا نہیں جانا ہے؟ کہا سوچ رہا ہوں۔ کہا تمہارے اوپر حیف ہے، تمہیں حسین بلا رہا ہے اور تم کہہ رہے ہو میں سوچ رہا ہوں۔ لو تم چوڑیاں پہن لو، میں حسین کی نصرت پہ جاتی ہوں۔ حبیب ابن مظاہر نے کہا میں تمہارا امتحان لے رہا تھا، تم کامیاب ہو گئی، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، اس لیے کہ مجھے نہیں پتا کہ میری واپسی ہے یا نہیں۔ لہذا غلام کو بلایا، گھوڑے پہ سوار ہوئے، چلے۔ اب جیسے ہی میدان کارزار میں پہنچے، ایک مرتبہ دور سے ہی جناب علی اکبر نے دیکھا ارے کوئی اپنے خیمے کی طرف آ رہا ہے، شاید حبیب ابن مظاہر ہے۔ ارے ایک مرتبہ زینب نے کہا اے علی اکبر، ارے جاؤ حبیب ابن مظاہر کو میرا سلام کہنا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ ہاں آزاداروں، جناب حبیب ابن مظاہر کو شہزادیاں سلام کہلا رہی ہیں، شہزادیاں سلام پہنچا رہی ہے۔ جناب حبیب ابن مظاہر تڑپ گئے اور کہا میرے آقا، میرے مولا، میرے سید و سردار، میری جان آپ پہ حاضر۔ ہاں عزیزان محترم، حسین پر جان نچھاور کرتے رہے، کرتے رہے، کرتے رہے۔ تمام اصحاب نے نچھاور کی، تمام اعزاء نے نچھاور کی، لیکن جب گھر والوں کا وقت آیا تو ایک مرتبہ جناب علی اصغر نے وہ آواز سنی کہ جب جناب علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرایا، وہ آواز کوئی اور نہیں تھی بلکہ حسین غریب ایک آواز بلند کر رہا تھا، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا۔ ہے کوئی اس آواز پہ لبیک کہنے والا؟ عزاداروں، حسین کی آج بھی آواز بلند ہے، حسین کی آج بھی نصرت کرنی ہے۔ اپنے کردار سے کیجئے، اپنے کیریکٹر سے کیجئے، اپنے نیچر سے کیجئے، اپنے اعضاء و جوارح سے کیجئے۔ حسین کی مدد قیامت تک کرنا ہے۔ لہذا عزیزان محترم، علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرایا اور کہا کہ میں اپنے بابا کی نصرت کروں گا۔ بابا آئے، زینب سے کہا بہن زینب کیا ماجرا ہے، کوہرام کیوں برپا ہے؟ زینب نے کہا بابا استغاثے میں ایسا درد تھا، علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرایا، حسین نے علی اصغر کو لیا اور ایک مرتبہ فوجی
اشقیا کی خدمت میں پہنچے، کہے فوج اشقیا، بس 2 جملے آپ کے زحمت تمام۔ جناب مولا امام حسین نے کہا اس کی زبان خشک ہو گئی ہے، اگر اسے 2 قطرے آب مل جائے تو شاید یہ بچ جائے، لیکن میں کہوں گا اے میرے آقا، اے میرے مولا، آپ کس سے کہہ رہے ہیں؟ ارے جس کے دل گناہوں سے سیاہ ہو چکے ہیں، جس کے دل حرام کھانوں سے پر ہو چکے ہیں۔ ہاں ایک مرتبہ حسین نے حق ادا کیا تھا کہ یہ کوئی کہنے نہ آ جائے کہ حسین نے پوچھا نہیں تھا، حسین نے پانی مانگا نہیں تھا، لیکن ہاں عزاداروں، حسین کے سامنے پانی بہایا جا رہا ہے، لیکن ایک مرتبہ آواز آئی، اختا قلم الحسین، حسین کے بچے کو قلم کر دو۔ ایک مرتبہ ہرملا کا تیر نکلا، تیر چلایا، تیر چل رہا ہے، چلتے چلتے تیر ایک مرتبہ ننھا سا پھول سا خوبصورت سا ایک ننھے سے گلے میں تیر پیوست ہوا، اور اس کے بعد بازوئے حسین میں پیوست ہوا۔ عزاداروں، میں کہوں گا کہ اگر حسین نے برداشت کر لیا، اس لیے کہ وہ تو مسلسل ایک کے بعد ایک لاشاں اٹھا رہے ہیں، لیکن جب حسین پہنچے ہیں مقتل سے خیمے پر تو ایک مرتبہ رباب آئی، اور آنے کے بعد جب اپنے آقا سے کہا میرا لال کہاں ہے، ارے حسین نے ایک مرتبہ دامن پلٹا۔ رباب نے کیسے دیکھا ہوگا، ایک ماں کا دل ہے، اور رباب نے ایک ہی جملہ کہا تھا علی اصغر کو دیکھ کے، اے میرے آقا، کیا اس سن کے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام نے علی اصغر کو لے کر پیچھے کی طرف چلے اور چھوٹی سی قبر کھودی، اور کھودنے کے بعد علی اصغر کو دفن کیا، اور دفن کرنے کے بعد جناب امام حسین علیہ السلام نے جناب علی اصغر کی قبر پہ رونا شروع کیا۔ آنکھوں سے اتنے آنسو برسائے حسین نے کہ جناب علی اصغر کی قبر کو بھگویا، اور بھگونے کے بعد ابھی حسین اٹھے نہیں تھے کہ اتنے میں برابر سے کسی کے رونے کی آواز آئی۔ امام حسین نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا لیکن کوئی نظر نہیں آیا، تو امام حسین نے علم امام سے، علم اعجاز سے جب غور کیا تو کیا دیکھا کہ تلوار رو رہی ہے، ذوالفقار رو رہی ہے۔ عزاداروں، اگر امام کی مظلومیت پر ہم روئیں تو کوئی بات نہیں ہے، اس لیے کہ ہم تو احساس رکھتے ہیں، ہم تو دل رکھتے ہیں، لیکن ذوالفقار مولا کے قدموں میں رو رہی ہے۔ اب بس جملہ سن لو، زحمت ختم۔ مولا نے ایک مرتبہ کہا، ذوالفقار بس یہ بتا دو کہ تم کیوں رو رہی ہو، کیوں رو رہی ہو، کیوں رو رہی ہو؟ ذوالفقار کا جملہ سنو گے؟ ذوالفقار نے کہا، مولا 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 میرے رونے کی وجہ نہ پوچھئے، وجہ بس اتنی سی ہے کہ جب آپ کے بابا علی مرتضیٰ حلال مشکلات جب جنگ کرنے جاتے تھے اور جنگ سے واپس آتے تھے تو مجھے تلوار کو آپ کی مادر گرامی فاطمہ زہرا کے ہاتھوں میں دیا کرتے تھے، اور ایک جملہ کہتے تھے کہ لو اسے صاف کر دو، اور جب مجھے فاطمہ صاف کیا کرتی تھی تو ایک جملہ کہتی تھی، اے ذوالفقار، ارے کربلا میں میرے حسین کا ساتھ دینا۔ اے مولا، اے مولا، مجھے کیا پتا تھا کہ مجھے کربلا میں 6 مہینے کے علی اصغر کی قبر کھودنی پڑے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لعمرہ، بار اللہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے 4 معصومین علیہ السلام کا، یہاں پر جتنے سامعین و ناظرین بیٹھے ہوئے ہیں، پروردگار ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے 4 معصومین علیہ السلام کا
तमाम मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा, खुसूसन जिसके इसाले सवाब की मजलिस है, परवरदिगार उसको जवार मासूमीन में जगह अता फरमा, उनकी कब्र में नूर अता फरमा। परवरदिगार उनके गुनाहान कबीरा और सगीरा को माफ़ फरमा, उनको कब्र में मसरत भरी ज़िंदगी अता फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता है शहरदा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम का, खुसूसन अहले बैत अतार अलैहिमुस्सलाम की मुसीबतों का, कि परवरदिगार इस वक्त जहाँ कहीं भी लोग मुसीबत ज़दा इंसान हैं, परेशान हैं, परवरदिगार उन सब की परेशानियों को दूर फरमा, उन सब की मुसीबतों को दूर फरमा। और जो हज़रात